تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَرُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَاتٍ فِي الْآخِرَةِ، بہت سی عورتیں دنیا میں وہ ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ کپڑے پہنی ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہنی ہے، کاسیاتن عاریاتن فی الآخرہ، لیکن وہ اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں کل قیامت کے دن میدان حشر میں ننگی شمار کی جائیں گی، ننگی اٹھائی جائیں گی۔ یہاں اس حدیث کے تحت میں دو باتیں سمجھو۔ بخاری کی روایت ہے، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہونے کا کیا مطلب؟ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے، کپڑے پہننے کے شریعت میں آداب بتائے گئے کہ اگر ایسا پہنے تو کپڑے پہنے، اگر ایسا نہیں پہنے تو کپڑے نہیں پہنے۔ چنانچہ کپڑا پہننے کے لیے جسم بھرا ہوا لباس ہو، چھوٹے کپڑے پہننا شریعت میں پہننے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ نمبر دو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ٹائٹ کپڑے پہننا شریعت میں پہننا شمار نہیں ہوتا۔ نمبر تین، موٹا ڈھاٹا کپڑا پہنے، پتلے کپڑے پہننا شریعت میں پہننا شمار نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت اپنا جسم گردن سے لے کر پورا ٹخنوں تک چھپانا ہے، لیکن وہ ایسا پہنی ہے کہ سینہ دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے، کمر دکھ رہی ہے، بازو دکھ رہے ہیں، پنڈلی دکھ رہی ہے، یہ شریعت کی نظر میں ننگی عورت ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے کپڑے پہنی ہے، پتلے پتلے کپڑے کہ اندر کی برا بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے جسم کا کچھ رنگ بھی نظر آ رہا ہے کہ سفید ہے، کالا ہے، کون سے کلر کا ہے، جسم کا کچھ حصہ بھی کپڑوں کے اوپر سے نظر آتا ہے، یہ شریعت میں پہنی ہوئی نہیں ہے، ننگی شمار ہوگی۔ اور اگر پہنی ہے پورا لباس لیکن ایسا ٹائٹ پہنی ہے، سینہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، کمر کا پچھلا حصہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیل ڈول ساخت اور بناوٹ صاف نظر آ رہی ہے، یہ بھی ننگی عورت شمار ہوتی ہے شریعت کی نظر میں۔ یہ مطلب ہے کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے کا۔ تو اب جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بغیر آستین کے کپڑے پہناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسکول بھجاتے ہوئے، کالج بھجاتے ہوئے کمر پر بیلٹ باندھتے ہیں، کمر پر بیلٹ باندھنا کمر کے سائز کو بتانا ہے، اور آستین کھلے رکھنا بازو کے کلر کو اور اس کے بالوں کو اور رگوں کو بتانا ہے، پنڈلیاں کھلی رکھنا اس کی بے حیائی کو بتانا ہے۔ اس پر راضی ہیں تو ماں باپ بھی بے حیا ہیں، اولاد بھی بے حیا ہے۔ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن ننگی کھڑا کی جائیں گی۔ ننگی کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن تو کوئی سوٹ بوٹ اور شیروانی پہن کے تو کھڑا نہیں ہوگا۔ کفن جب میں دفنایا جائے گا تو جب اٹھایا جائے گا تو بغیر کفن کے اٹھے گا، ننگا ہی کھڑا ہوگا، تو سب تو ننگے ہی ہوں گے۔ ننگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب ننگے ہوں گے، لیکن یہ جو ایسی حالت میں مرے ہوں گے ان کے ننگے پن کو اللہ کل قیامت کے دن پبلک کے سامنے دکھا کر انہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، انہیں شرمندہ کریں گے۔ آج جیسے پبلک کے سامنے کسی کے کپڑے اتر جائیں، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مذاق میں کوئی آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہا، پیچھے سے جا کے پینٹ کھینچ دیا تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں پیجامہ اتر گیا، پینٹ اتر گئی، آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ پورے مجمع کے اندر ایسے لباس پہننے والوں کو شرمندہ کر کے دکھائیں گے۔